بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں ایک عجیب و غریب کشمکش چل پڑی ہے، اور شاید یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اور ہمیشہ جب بھی کچھ پہلی بار ہوتا ہے تجربہ گاہ میں ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا ویسے بھی تجربہ گاہ ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب نے اب یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جس طرح سے نگران کابینہ کو ہٹایا گیا ہے، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اسی طرح اب ہمارے گورنر غلام علی صاحب اور نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب بھی مستعفی ہوں اور غیر جانبدار لوگوں کو لایا جائے، تبھی ہم یہاں پہ غیر جانبدار الیکشن کی امید کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جس طرح سے یہ صوبہ JUI کے حوالے کیا گیا ہے، یہاں پہ ہم صاف اور شفاف انتخابات کی امید نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے اوپنلی کہا ہے، جب سانحہ بابڑا کی برسی تھی انہوں نے تقریر کی ہے، وہاں پہ یہ ذکر کیا ہے۔ ایمل ولی خان صاحب کا یہ کہنا صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے سوالات بھی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا طریقہ کار بنتا ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا سے کہ آئینی طور پہ کیا صورتحال ہے اور قانونی طور پہ کیسے وہ یہ دفتر چھوڑ سکتے ہیں۔ جو 101 ہے آئین کا، وہ واضح کرتا ہے کہ گورنر کی تعیناتی کیسے ہوگی، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی ایڈوائس پر صدر پاکستان گورنر کی تعیناتی کریں گے، اور اگر کسی گورنر کو ہٹانا بھی ہے تو اس حوالے سے وزیر اعظم کا ہی ایک ایڈوائس ہوگی، وہ بھیجی جائے گی، سمری جائے گی، اور صدر اس کو منظور کرے گا۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس سمری کو واپس بھیجے اور ریجیکٹ کرے، یا اس کے اوپر دوبارہ سے بات بھیجے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو پنجاب کے گورنر تھے، یہ پورا مسئلہ وہاں پہ ہوا تھا۔ اب آئین میں یہ نہیں لکھا کہ وزیر اعظم کون ہوگا، یعنی نگران وزیر اعظم یا فل ٹائم وزیر اعظم، صرف وزیر اعظم لکھا گیا ہے۔ یعنی اگر کاکڑ صاحب چاہیں، جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں اب، اگر وہ چاہیں تو وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو، اور ڈاکٹر صاحب پھر اس کے اوپر آگے اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ کار تو یہ ہے، اور پھر نئی تعیناتی بھی ایسی ہی ہوگی کہ انوار الحق ککڑ صاحب جو ہیں وہ نام بھیجیں گے، انوار الحق صاحب کی جو سفارش ہوگی اسی کے اوپر صدر پاکستان اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور نیا گورنر تعینات ہوگا۔ غلام علی صاحب کے لیے تو معاملہ کلیئر ہے کہ اگر وہ چھوڑتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں، تو بھی نیا گورنر ایسے ہی لگے گا۔ اگر نیا گورنر نہیں لگتا تو پھر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی صاحب وہ وہاں پہ گورنر کے عہدے پہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ تھوڑا معاملہ ٹرکی سا ہے۔ پاکستان کے آئین میں نگران وزیر اعلیٰ کی دوسری بار تقرری کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں پہ آئین مکمل طور پہ خاموش ہے۔ پہلا طریقہ وہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان دونوں بیٹھیں گے، محمود خان صاحب اور جو ہمارے اکرم درانی صاحب ہیں، انہوں نے بیٹھ کے 3 روز کے اندر ایک نام فائنل کیا، ان کو تعینات کر دیا۔ اگر وہ نام فائنل نہ ہوتا تو پھر وہ 3 نام دیتے، دونوں کی طرف سے پارلیمانی کمیٹی بیٹھتی، وہ فائنل کرتی۔ اگر وہ نہ کرتے تو جس طرح پنجاب میں ہوا کہ وہ نام سارے جاتے الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن پھر ان میں سے کسی ایک کا نام کا قرعہ فعال نکالتی کہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے نگران دور کے لیے۔ لیکن یہاں پہ اتفاق ہو گیا، ایک نام سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر جو صورتحال بنتی ہے کہ کیا صورتحال ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ وہ عہدہ چھوڑیں، پہلا تو یہ ہے کہ وہ خود استعفیٰ دیں۔ دوسرا، ان کی صحت، اگر وہ خرابی صحت یا وہ نفسیاتی طور پہ ذہنی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے نہیں لے سکتے تو بھی انہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کرپٹ پریکٹسز آ جائیں کہ جی وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تب بھی انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے اپنی کارروائی کرے گا۔ ان تمام معاملات کے اندر خیبر پختونخوا میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں اب سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی نگران کیبنٹ جب ہوتی ہے، ان کا جو فیملی ممبر ہے، فرسٹ فیملی ممبر، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ لیکن ایمل ولی خان صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ بھتیجے ہیں اعظم خان صاحب کے، وہ چارسدہ سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے ہیں۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا، اس کو بنیاد بنا کے انہیں عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، پھر باقی ظاہری بات ہے کہ جو قانونی آئینی ادھیکار ہے وہ اس کو مختلف وکلا دیکھیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ اگر وہ ابھی اس وقت مستعفی ہوتے ہیں تو یہاں پہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کیبنٹ نہیں ہے، تو پورا کا پورا صوبہ جو ہے وہ ایک آئینی بلیک ہول میں چلا جائے گا، جہاں سے نہ سر اور نہ پیر ہوں گے۔ ایک طریقہ کار اور ہو سکتا ہے جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے،
ان کے مطابق یہ طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب 14 اگست خیر خیریت سے گزر گئی ہے، اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ایک کابینہ نوٹیفائی ہو جائے، ان میں سے چند لوگ جو انتہائی سینئر ہوں اور وہ پہلے بھی کابینہ میں رہ چکے ہوں وہ کابینہ کے اندر انٹر ہو جائیں، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہیں کہ جی میری تو صحت اور اجازت نہیں دے رہی، میں اور کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور وہ یہ عہدہ چھوڑ دیں۔ اور جب وہ عہدہ چھوڑیں، جب وہ اپنا استعفیٰ بھیجیں، ان کے استعفے کے ساتھ ہی ایک معاملہ یہ بنے کہ کوئی بھی ایک ممبر جو کیبنٹ کے اندر ہے، گورنر صاحب جو بھی گورنر ہو، وہ نہ یہ کہے کہ جی صوبہ اس وقت ایک آئینی بحران کی طرف جا رہا ہے تو آپ وقتی طور پہ یہ عہدہ سنبھال لیں، اور جو ہمارا ایڈوکیٹ جنرل کا آفس ہے وہ رابطہ کرے الیکشن کمیشن سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ حضرت آپ ہمیں گائیڈ کریں ہم کیا کریں۔ یہاں پہ تو آئین خاموش ہے، اور صوبے کو یہاں پہ ایک لا قانونیت سے روکنے کے لیے اس ایک فرد کو جو بھی اس ٹائم کیبنٹ ممبر ہوگا اس کو ہم نے فی الحال چارج دے دیا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر دیکھا یہ جائے گا کہ کیا کہتی ہے الیکشن کمیشن، یا تو وہ نئی پروسیس کو انیشیٹ کرے گی کہ دوبارہ سے آپ واپس جائیں، وہی محمود خان صاحب وہی اکرم دورانی صاحب دونوں بیٹھیں، پروسیس ہو، نہ ہوا ان کے نامینیز کمیٹیاں بنیں گی اور طریقہ کار وہی ہوگا، یا پھر وہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے کہ جس طرح آپ نے پنجاب میں ایک بندے کو تعینات کیا ہے آپ یہاں بندے کو تعینات کر لیں، یا یہ کر لیں کہ جو آلریڈی کیبنٹ ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت کا جو قائد ایوان تھا ان دونوں کا اعتماد اعظم خان صاحب کے اوپر تھا، اعظم خان کا اعتماد جو ہے وہ ان کیبنٹ ممبر پہ ہے جن کو وہ لے کر آئے ہیں، تو انڈائریکٹلی جس بندے کو وہ وہاں پہ اپنی جگہ پہ وقتی طور پہ بٹھاتے ہیں کہ جی آپ فیصلے کریں جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، تو انڈائریکٹلی پورے کے پورے خیبر پختونخوا کے ایوان کا اعتماد قائد ایوان حزب اختلاف ان کا اعتماد اعظم خان اور اعظم خان کا اعتماد اگلے بندے پر، تو ٹیکنیکلی وہی بندہ پھر وہاں بیٹھ کے بطور نگران وزیر اعلیٰ کام انجام دے، اور وہ نگران وزیر اعلیٰ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام کرے اور وہ ایکسیپٹیبل ہو ہر کسی کو، اس سے کوئی فیملی ممبر جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے۔ تو یہ ایک صورتحال بن سکتی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن یہ انتہائی دلچسپ صورتحال اس لیے ہے کہ تمام لوگ اس وقت اپنا سر کھجا رہے ہیں کہ ہم لوگ کریں تو کیا کریں، آئین کیا کہہ رہا ہے، قانون کیا کہہ رہا ہے اور صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اب کلیئر ہو جائے گا آئندہ ہفتہ، بلکہ رواں ہفتہ ہی کہیں، ابھی تو پیر کا دن گزر گیا ہے، آج چھٹی کا دن تھا، چھٹی گزاریں، جھنڈے ونڈے سب نے لگا لیے ہیں، سب نے پھول پتیاں بھی ہو گئی ہیں، سب کی خبریں بھی ہو گئی ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے ہیں۔ اب کل سے جب وہ دفتر میں باقاعدہ کام شروع کریں گے تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر جاری اس معاملات کو بھی دیکھ لیں گے، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ باقی صوبوں کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں نظر آئیں۔ سسٹم چل رہا ہے، پنجاب میں تو آلریڈی ایک نگران سیٹ اپ موجود ہے، بلوچستان اور سندھ میں بھی نگران سیٹ اپ آ جائے گا، تو ٹل دا اینڈ آف دس ویک آپ کو اتوار تک پیر تک معاملات سارے کے سارے کلیئر ملیں گے۔